محترم ناظرین السلام علیکم، میں آپ کا خادم محمد مقیم، اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک زندگی کا ذکر کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے تھے، اس زمانے میں مکہ بت پرستی کا سب سے بڑا گڑھ بنا ہوا تھا۔ خود خانہ کعبہ کے اندر 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھی۔ آپ کے خاندان والے اس وقت خانہ کعبہ کے متولی ہوا کرتے تھے، لیکن اس سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی کسی بت کے سامنے سر جھکایا، نہ وہاں ہونے والی مشرکانہ رسموں میں کبھی آپ نے حصہ لیا۔ اس کے علاوہ بھی قریش جن غلط کاموں کے عادی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان تمام غلط کاموں سے پاک رکھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تبدیلیاں آ رہی تھی، اور جب آپ کی عمر 40 برس کو پہنچی، اس وقت تو آپ کے اوپر نبوت کا ظہور ہوا، لیکن اس سے پہلے کے حالات جو ہیں 40 سال جو آپ نے گزارے ہیں وہ، کیونکہ 40 سال کے بعد کے جو حالات ہیں، پیغمبری جب واضح ہو گئی، صاف ہو گئی، کھل کر آ گئی، تو اس وقت کے حالات تو آپ حضرات اکثر سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہر وقت ایک غور و فکر رہتی تھی کہ وہ کسی طرح اپنے معاشرے کے ماحول کی خرابی کو، ان کے اخلاقی گراوٹ کو، ان کی تمام جاہلانہ حرکتوں کو، اور ان کی اس بت پرستی کو، جن بتوں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تمام برائیوں کو دیکھ کر بہت زیادہ رنجیدہ، اور ہمیشہ کسی گہری سوچ میں رہنا، کس طرح سے کیسے کر کے کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے، کس طرح سے ان لوگوں کو جہالت سے نکالا جائے، ان لوگوں کو حق کی راہ دکھائی جائے اور اللہ کا پتہ بتایا جائے، ان کی اخلاقی گراوٹ کو کیسے دور کیا جائے۔ تو آپ اکثر گہری فکر میں رہتے، اور اس کا نتیجہ یہ رہا کہ آپ لوگوں سے کٹے کٹے، تنہائی پسند اور الگ تھلگ رہنے لگے۔ ایک مکہ سے 3 میل کی دوری پر جبل رحمت کے نام سے ایک پہاڑ ہے، جس پر غار ہیرا ہے، اور اس غار کی لمبائی 4 گز اور چوڑائی مشکل سے 2 پونے 2 گز رہی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں جا کر اکیلے رہتے، غور و فکر کرتے اور اکیلے رہتے، اللہ کی عبادت میں مشغول، اللہ کے ذکر میں مشغول، غور و فکر میں مشغول رہتے۔ آپ ستو اور پانی ساتھ لے جاتے، اور وہیں پر آپ قیام فرماتے، اس پہاڑی کے اوپر ایک غار کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا ظہور ہونے سے پہلے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خواب نظر آنے لگے، ایسے خواب جو بالکل ہو بہو رات کو دیکھے اور سچ صبح کو ثابت ہوتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیغمبری کے ظہور سے پہلے آپ لوگوں کو عملی طور پر سکھا رہے تھے اخلاق، آپ لوگوں کو عملی طور پر سچائی سکھا رہے تھے، آپ لوگوں کو پاک دامنی عملی طور پر سکھا رہے تھے، آپ امانت داری عملی طور پر سکھا رہے تھے، کر کے دکھا رہے تھے، آپ اچھے اخلاق کر کے دکھا رہے تھے، آپ پاک دامنی کر کے دکھا رہے تھے، آپ امانت داری کر کے دکھا رہے تھے، آپ حیا پیدا کر کے دکھا رہے تھے، آپ حیا کا جیتا جاگتا نمونہ تھے۔ لوگ آپ کو دیکھتے تھے عجیب طرح سے، کتنا عجیب ہے، ہمارے جیسا نہیں ہے، ہمارے جیسا نہیں ہے۔ آپ کی سچائی، آپ کی صداقتیں، آپ کی پاک دامنی، آپ کی امانت داری، اس کی قسمیں کھائی جاتی تھی۔ آپ نے 40 برس تک لوگوں کو اخلاق سکھائے، لوگوں کو اخلاق دکھائے، لوگوں کے اندر اخلاق پیدا کرنے کی محنت اور کوشش کی۔ عبادت اور دعوت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کی زندگی جو ہے، اس میں عبادت اور دعوت ہے، 23 سالہ زندگی، لیکن 40 برس تک آپ لوگوں کو اخلاق دکھاتے رہے، انسانیت دکھاتے رہے، سچائی دکھاتے رہے، امانت داری دکھاتے رہے، حیا دکھاتے رہے، لوگوں کے کام آنا دکھاتے رہے، پاک دامنی دکھاتے رہے۔ یہ آپ نے 40 برس تک دکھایا کہ سر کسی کے سامنے نہیں جھکے گا، سر کو فخر کے ساتھ اونچا، کہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکے گا، اور نگاہیں جھکی ہوئی کہ آپ پاک دامن ہیں، آپ حیا والے ہیں، آپ بے حیائی والے کام نہیں کر سکتے۔
اور آخر بالآخر وہ وقت بھی آیا، وہ زمانہ بھی آیا اور وہ دن بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں. آپ کی عمر 40 برس ہو چکی ہے. 9 ربیع الاول ہے، 12 فروری سن 61 عیسوی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک فرشتے کا ظہور ہوتا ہے، جس کو ہم حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، روح الامین بھی کہتے ہیں. اور وہ فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اچانک آ جاتا ہے. آپ تھوڑا سا ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ یہاں اس تنہائی میں، اس ویرانے میں جہاں کوئی نہیں آتا، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے خوشخبری ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا، پڑھو پڑھو. آپ نے فرمایا انا امی، میں نہیں پڑھ سکتا، میں تو امی ہوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا اقرا بسمی ربک الذی، یہ قرآن کی صورت ہے نا، اقرا پڑھو. اللہ کے نبی نے پھر کہا اور آپ کو دبایا، بھینچا آپ کو، اور اتنا بھینچا کہ آپ تھک گئے. اور پھر فرشتے نے کہا پڑھو. آپ نے پھر کہا انا امی، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. فرشتے نے دوبارہ آپ کو دبایا اور پھر کہا پڑھو، اور تیسری مرتبہ، اور پھر کہا پڑھو. اور پھر فرشتے نے کہا پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. یہ صورت ہے، اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھ پڑھ، اور تیرا رب بڑا بزرگ ہے جس نے قلم کے ذریعے انسان کو سکھایا، اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، جو وہ نہیں جانتا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد فوراً پہاڑ سے نیچے تشریف لائے. گھبراہٹ کی وجہ سے برا حال، دھڑکنیں آپ کی بڑھی ہوئی، اور آپ تیزی سے، تیز قدموں سے اس جبل رحمت سے، جبل نور سے معاف کرنا مجھے، جبل نور سے یعنی غار حرا سے نیچے تشریف لائے ہیں، اور تیزی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے ہیں. راستے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مجمع ہے، ڈھول نگاڑے بجا رکھے ہیں، اور ایک کم عمر معصوم بچی کو لیے جا رہے ہیں، اس کو سجایا دھجایا ہے. آپ سمجھ گئے یہ کیا ہو رہا ہے. عرب کا رواج تھا، عرب کے اندر ایک چلن تھا، جب وہ کسی بچی کو زندہ زمین میں دفن کرنے کے لیے لے جاتے تھے تو اسی طرح لے جاتے تھے. آپ گھبرائے ہوئے، دھڑکنیں بڑھی ہوئی گھر پہنچے، اور جا کر فوراً حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی پیاری بیوی سے کہا خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، بخار سے بدن تپا ہوا ہے. آپ نے حضرت خدیجہ کو پورا قصہ سنایا. فرمایا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. خدیجہ کون میری بات سنے گا، کون میری بات مانے گا، کون سنے گا، کون مانے گا، کسے سناؤں، کسے بتاؤں اپنے دل کا حال، اپنے دل کا رونا، کس کو سناؤں، کون سنے گا، کون مانے گا. مجھے تو خطرہ ہے، لوگ مجھے ختم کر دیں گے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا نہیں نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہے، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ رشتہ داروں کا حق ادا کرنے والے ہیں، لوگوں کے بوجھ کو آپ خود اٹھاتے ہیں، فقیروں اور مسکینوں کی آپ مدد کرتے ہیں.